سورہ فاتحہ کا بھی ایک سبق آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی عظمت اور فضیلت والی سورہ مبارکہ بنایا. تو ہم اس کو سورت کو اس انداز میں بھی کہ سورت کو سورت کے انداز میں بھی تھوڑا سا جتنا آج دہرایا جاتا ہے دہرا لیتے ہیں. تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی سب سے پہلے جس قرآن کے آیت پر عمل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آغاز میں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، اس پر عمل ہوتا ہے. اور یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، اس آیت سے اخذ ہونے والا مسئلہ کیا ہے، سنت کیا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت قرآن کی آیت سے نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت وظیفے سے ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت سنت پر عمل سے ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کا آغاز حدیث پر عمل سے ہو رہا ہے. قرآن مجید میں آپ کو لکھی نہیں ملے گی کہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یہ آیت جو سورہ نحل کی نا 98 نمبر آیت، اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملا، اس سبق سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن قرات کریں، جب قرآن پڑھنے لگیں، جب پڑھنے کا ارادہ ہو، جب یہ توفیق مل جائے، رمضان میں مل جائے، عام دنوں میں مل جائے، تہجد میں مل جائے، فجر میں مل جائے، جب بھی توفیق ملے، جس عمر میں ملے، جس موقع پہ ملے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا. شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دے گا، ہزاروں بہانے سامنے لے کے آئے گا. یہ ماں تڑپ رہی ہے، یہ باپ پریشان ہے، یہ بچے پریشان کر رہے ہیں، نکاح کیسے ہوگا، معاشرے میں چلیں گے کیسے، فلاں کے تانے کیسے برداشت کریں گے. کئی چیزیں آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ کی زندگی کا وہ حصہ ضروری بنا دی گئی ہیں، آپ نے بنا لی گیا، لیکن جس کو اللہ نے ضروری کہا اسے چھوڑ کے ہم بڑے مطمئن پھر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب بھی اس قرآن کو پڑھنے لگو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دے گا. یہ شیطان مردود جو شیطنت سے ہے، جو عقل کی پیداوار ہے، جس نے انکار کیا ہے، بہانہ بنایا ہے. اللہ نے کہا سجدہ کر اس انسان کو، یہ میری قدرتوں کا سب سے بڑا شہکار ہے. اس نے کہا نہیں میں بڑا ہوں، الا ابلیس، انکار کر دیا، اپنی دلیل پیش کر دی. اللہ نے کہا تھا یہ کام کر، اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو، قرآن پڑھو، میری پناہ میں آؤ، مجھے سجدہ کرو، میرے لیے بھوکے پیاسے رہو، میرے سامنے آ کے حاضریاں دو. ہم انکار کریں اور ہیں ہم مسلمان ہی، ہیں ہم اللہ والے، اور پھر ہمیں پریشانی بھی کوئی نہ آئے. حکم کے ساتھ ہے یہ لفظ کہ جب کرو تو تب یہ کام کرو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب اس آیت پہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب ہم یہ تحفظ کا آغاز کر لیتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر لیتے ہیں، تو اس میں چار چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت کا ہم نے جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا تو اس کلام کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یعنی سب سے پہلے ضعف کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ تیری توفیق کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. جب تک تو نہیں چاہے گا تو اس لیے تیری چاہت جو ہے، تیری توفیق، وہ ہمیشہ ہم چاہت لے کے آ گئے ہیں. اس چاہت کو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسے چلا کہ ہم کمزور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. تعوذ میں یہی ہے نا کہ ہم سب سے پہلے اپنے عاجز بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. اعوذ باللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پناہ دینے میں قادر مانتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں آئیں گے، وہ ہمیں پناہ دے دے گا. پھر غیر اللہ کی نفی ہم اس میں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کسی غیر اللہ کی پناہ میں نہیں آ رہے ہیں، ہم تیرے بندے تیری پناہ میں آ رہے ہیں. توحید کا باب کھل رہا ہے اس میں بھی. پھر ہم یہ بھی اس میں چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ شر اور خیر کا خالق اللہ ہے.
اے اللہ شر بھی پیدا تو نے کیا خیر بھی، ہم خیر چاہتے ہیں، ہمیں خیر کے راستے پہ چلا دے، اور قرآن خیر کا راستہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر ہوتا ہے اس میں 4 چیزیں، یعنی مستعیذ پناہ لینے والا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گی تو یعنی آپ پناہ لے رہی ہیں، میں پناہ لے رہا ہوں اللہ کی، اور شیطان مردود سے بچنے میں کہ اللہ کو شر پھیلائے گا، وسوسے ڈالے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس، ہم آخری آیت تک بھی چلے جائیں گے وہ وسوسے نہیں چھوڑے گا، وہ شکوک و شبہات نہیں چھوڑے گا، وہ تذبذب نہیں چھوڑے گا، وہ ہماری زبان کے دلائل جو ہم پیش کر کے وقتی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں وہ ایسے دلائل ہمیں دیتا رہے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ یہ وسوسے ڈال رہے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو چاہتا ہے، تو نے وہ صلاحیتیں دی ہیں ہم یہ کام کر سکیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو جب اس طرح ہم طلب کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اللہ بندے کی طلب کو ضائع نہیں کرے گا۔ مستعیذ پناہ لینے والا، یعنی جس نے پناہ لینی ہے۔ کلمۃ الاستعاذہ کہ کون سے کلمات ہیں جن سے اللہ کے پناہ میں آنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مستعاذ بہ کہ کس کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے۔ مستعاذ بہ کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کس سے پناہ مطلب لینی ہے کہ کس کے شر سے؟ مستعاذ منہ یعنی جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہم ان وسوسوں سے بچ کے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ان کلمات سے آتے ہیں جو تیرے حبیب نے سکھائے ہیں، جو قرآن میں تو نے حکم دیا اور اللہ کے نبی نے سکھا دیے، ہم اس سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں آغاز کرتا ہوں، یعنی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا کسی کو، یعنی کسی کو دور بھگانا، بندے کو مطلب اتنا غصہ آئے کہ بندہ اس کو کہے دفع ہو جا، اور وہ دفع نہ، اس کو بندہ اٹھا کے پتھر مارے، جس طرح کتے کو مار کے بھگاتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے رجم، یا کسی کو مطلب کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے اور اس پہ رجم کی سزا ہو تو اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے مار دینا، یعنی اللہ کو اتنا غصہ ہے اس کے تکبر کے اوپر، اس کی زیادتی پر، اس کی چرب زبانی پر، اس کی اس عقل کو استعمال کرنے پر، قیاس کرنے پر، انکار کرنے پر، تو اللہ نے کہا دفع ہو جا، دور ہو جا، تو دھتکارا ہوا ہے، دور کیا ہوا ہے، رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ اب جو رحمان کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، ایمان کو چھوڑ کے، رمضان کو چھوڑ کے کسی اور راستے کے اوپر چلے گا وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو قرآن کا راستہ الرحمن علم القرآن کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، رحمان کے راستے سے متعلق یعنی اللہ کی رحمت کا راستہ۔